کہ وہ حکومت جس کے 42 دن بقیہ رہ گئے انہوں نے 12 ماہ کا بجٹ دے دیا۔ اسحاق ڈار صاحب، آپ پاکستان کے اکنامک ہٹ مین ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پورے ملک میں بحث چل رہی ہے جو کل اسحاق ڈار صاحب نے ایک وفاقی بجٹ پیش کیا ہے۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور جو میں نے سرسری مطالعہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور ہنسوں کا گھورک دندہ ہے۔ میری نظر میں جو IMF کا فریم ورک جس کے سامنے رکھتے ہوئے یہ ان سے مذاکرات اور گفتگو کرتے رہے، یہ اس فریم ورک سے مطابقت نہیں رکھتا۔ میری نظر میں جس قسم کے انہوں نے ایسٹیمیٹس دیے ہیں ایگزیجریٹڈ ہیں۔ میری نظر میں IMF شاید انہیں اس بجٹ کو، ان کے ٹارگٹس کو قبول کرنے میں شاید دقت محسوس ہو۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ حکومت جس کے 42 دن بقیہ رہ گئے، کیونکہ 12 اگست کو تو پارلیمانی ٹرم مکمل ہوتی ہے، انہوں نے 12 ماہ کا بجٹ دے دیا۔ میری نظر میں یہ نان سٹارٹر بجٹ ہے اور جو انٹرم گورنمنٹ ہے جب بھی آتی ہے انہیں اس بجٹ پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اور جو حکومت منتخب ہو کر آئے گی انہیں ایک دفعہ پھر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ یہ وہ بجٹ ہے جو مسلسل جس کی ترمیم ہوگی۔ انٹرم گورنمنٹ کرے گی، میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، اور آنے والی منتخب حکومت کرے گی، کیونکہ ان کا جو پروگرام تھا IMF کا، جس کے ابھی 3 ریویو باقی تھے، 9واں، 10واں، 11واں، وہ مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ یہ پروگرام انکمپلیٹ رہے گا اور آنے والی حکومت کو ایک نیا پروگرام ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا۔ اس بجٹ سے انہوں نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے، ایک خاص طبقے کو کچھ رعایت دی ہے، عوام کو، متوسط طبقے کو اس بجٹ میں کوئی رعایت دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے خوشی ہے کہ اس مہنگائی کے عالم میں جو ہمارا تنخواہ دار سرکاری ملازم ہے ان کی تنخواہوں میں اضافے کا ایک شنید ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا ڈار صاحب سے، آپ نے کہا کہ 30% اور 35% تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، مجھے بتائیے پیسہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ مجھے بتائیے یہ پیسہ کہاں ہے؟ اور جب آپ نے 30 سے 35% اضافہ کر دیا تو آج سندھ کا بجٹ آئے گا اور جو صوبائی بجٹ آئیں گے، کیا ان کو اپنے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں پر نظر ثانی نہیں کرنی ہوگی؟ اور اگر وہ اپنی تنخواہوں پر نظر ثانی اور پینشنز پر نظر ثانی کریں گے تو آپ نے اپنے بجٹ ڈاکومنٹ میں جو 650 ارب کا سرپلس شو کیا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سوال ہے میرا ڈار صاحب سے۔ میرا ڈار صاحب سے یہ بھی سوال ہے کہ آپ نے جو فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں 106% اضافے کی شنید اور نوید سنائی ہے، وہ پیسہ کہاں ہے؟ کہاں سے کٹے گا؟ میں آج کہہ رہا ہوں 12 ماہ کا بجٹ دیا وفاق نے اور 4 ماہ کا بجٹ کا فیصلہ کیا ہے پنجاب نے، تو یہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ کیا پنجاب سے کاٹیں گے؟ کیا پنجاب کے جو ترقیاتی رقوم ہیں وہ جو بجٹ پیش ہوگا وہاں سے کٹے گا؟ یہ قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ جو آپ نے ریونیوز کی بات کی ہے، آپ نے کہا ہے اس سال کے ٹارگٹ آپ اچیو نہیں کر سکے اور اپنا ٹارگٹ بڑھا دیا، اور ایک اندیا دیا ہے کہ ٹیکس ریونیو اور نان ٹیکس ریونیو میں
1.3% بوئنسی آئے گی. میں پوچھتا ہوں کہاں سے آئے گی؟ دنیا ریسیشن میں ہے, دنیا اکنامک کانٹریکشن میں ہے, پاکستان کی معیشت اکنامک کانٹریکشن میں ہے, تو یہ بوئنسی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کا ایکسٹرنل فلوز کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ بندوبست کہاں ہے؟ یہ جو آپ نے تقریباً 24 ارب ڈالر جو اگلے فسکل ایئر میں جو آپ نے جمع کرنے ہیں وہ کہاں ہیں؟ جو 6 بلین کی آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ نہ ہو سکے, 2 بلین کی اس میں شارٹ فال ہے, تو یہ 24 بلین کہاں ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب, آپ پاکستان کے اکنامک ہٹ مین ہیں. ڈار صاحب, آپ نے پاکستان کی معیشت کو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ایک ڈیفالٹ کی طرف, اللہ نہ کرے ایک ساورن ڈیفالٹ کی طرف اس بجٹ کے ذریعے آپ نے دھکیل دیا ہے. اب نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے, لیکن بجٹ میں پیسہ رکھا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, آئین کے مطابقت سے 12 اگست کو اسمبلی کی ٹرم ختم ہو جاتی ہے, تو الیکشن تو ہونا ہے. اگر آئین کے مطابق چلنا ہے تو الیکشن ہونا ہے, اور اگر آپ نے آئین سے ماورا کچھ کرنا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور خان صاحب کو مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو مائنس کر کے, اور جو الیکشن جو سینیریو بن رہا ہے, ایک نئی پارٹی بھی وجود میں آ گئی ہے ترین صاحب کی, دیکھیے نئی پارٹی یہ ایکسیپٹیبل کتنے ہوں گے قوم کے لیے الیکشن؟ دیکھیے, ہر سیاسی شخصیت کو اپنے سیاسی فیصلے کرنے کا حق ہے. جن دوستوں نے فیصلہ کیا ان میں بڑے بڑے نام ہیں, بڑے وزنی سیاستدان ہیں, یہ ان کا استحقاق ہے, انہوں نے اپنا استحقاق استعمال کیا ہے, اور انہوں نے اپنا ایک جماعت کا اعلان کر دیا. میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, ایک مریض کو حادثہ ہوا اور مریض کو ایمرجنسی میں لے گئے, مثال کے طور پہ سروسز ہاسپٹل یہاں قریب ہی ہے, اس کے لے گئے ایمرجنسی میں, ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور معائنے کے بعد اس نے کہا ڈیڈ آن ارائیول. تو میں یہی کہوں گا, this is a launch which is dead on arrival. سر, اپنی پارٹی کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف کا ایک وفاقی جماعت ہے, اور اس کی پہنچ اور اس کی سوچ اور اس کی حمایت چاروں صوبوں میں, گلگت بلتستان میں ہے, آزاد کشمیر میں ہے, شہر شہر ہے, گاؤں گاؤں ہے, کریا کریا ہے, محلہ محلہ ہے, گلی گلی ہے, کوچا کوچا ہے. تحریک انصاف ایک حقیقت ہے, ایک وفاقی سوچ کی جماعت ہے, اور انشاءاللہ مجھے اس کا ایک روشن مستقبل دکھائی دیتا ہے. تھینک یو.